کیسے ہیں آپ سب؟ تو یہ ہے اس کہانی کا لاسٹ اور فائنل پارٹ، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کہانی 3 ماہ آگے ہو گئی ہے۔ 3 ماہ کے بعد عمر دراز خان جو ہوتا ہے نا، جو اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کو ایک سماجی تنظیم کی لیڈر ہوتی ہے نیلوفر، اس کا فون آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو نا اپنے کسی فنکشن میں نا انوائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کب ہے فنکشن؟ تو کہتا ہے 1 ہفتے بعد آگے سے بتایا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، بس ذرا 1 دن پہلے بتا دیجیے گا۔ پھر وہ بیٹھا سوچ رہا تھا اور سوچتا ہے مجھے وہاں پہ گئے کتنے دن ہوئے، کیونکہ وہ وقفے سے وہاں چکر تو لگاتا رہتا ہے، لیکن مستقل نہیں جاتا نرمین کے پاس جہاں پہ اس نے اس کو قید کیا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دم سے اس کا دل کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور اس سے مل کے آؤں۔ تو وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ اور اپنے وہاں پہ جا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ نرمین جو ہوتی ہے نا، وہاں پہ ایک پتھر پہ نا اکیلی بیٹھی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کہاں، 3 ماہ ہو گئے مجھے گھر سے نکلے ہوئے، میری دادی کا پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، اب میں کہاں جاؤں۔ اس کو وہ رو رو کے چپ ہی ہو گئی ہوتی ہے، اس کو رونا بھول گئی ہوتی ہے۔ پھر ایک دم سے وہ وہاں آتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے کہتی ہے بڑی دیر بعد تم نے چکر لگایا آج؟ تو کہتا ہے اکیلی رہ کر کیسا لگ رہا ہے؟ کہتی جیسا مرضی لگ رہا ہو تمہیں، اس سے کیا، وہ تم نے تو قید کیا ہوا ہے نا مجھے۔ کہتا ہے یہ سزا تمہارا اپنا انتخاب تھی، تمہاری اپنی غلطی تھی، اب بیٹھی رہو یہاں پہ، مجھے کیا کہتی ہے۔ تو وہ پھر لڑ جھگڑ کے 1 آدھا دن رہ کے واپس آ جاتا ہے۔ پھر وہ جو فنکشن ہوتا ہے، جس فنکشن پہ اس کو انوائٹ کیا ہوتا ہے، اس فنکشن میں جاتا ہے۔ وہاں پہ فنکشن میں نا لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نا کافی معذور اور بے سہارا لوگوں سے ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو چلتے چلتے نا ایک بوڑھی عورت کے پاس گزر جاتا ہے۔ تو وہ جو بوڑھی عورت ہے نا، اس کو ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میری مینا کو دیکھا ہے تم نے؟ کافی بوڑھی، اور یہ نرمین کی دادی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی صبح اسکول میں گئی تھی، ابھی تک گھر نہیں آئی، کیا میری نرمین کو دیکھا ہے؟ تو وہ جو ہوتی ہے نیلوفر ہوتی ہے، وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کی بیچاری کی ایک ہی پوتی تھی جو 3 ماہ سے پہلے نا 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں لاپتہ ہو چکی ہے، اور یہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سڑک پہ آ گئی تھی، تو اس کی ٹانگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اپاہج ہو گئی جہاں پہ ہے، اور تب سے پاگل ہوئی ہے، بس اور کوئی بات نہیں کرتی، بس اپنی پوتی کا ہی پوچھتی رہتی ہے۔ تو یہ سن کے جو ہوتا ہے نا عمر دراز خان، وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو پھر وہ کچھ دن بعد دوبارہ وہاں پہ واپس جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، تو اس کو ایک دم سے کہتا ہے اپنے شہر واپس چلو گی؟ تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ سچ میں تم کہہ رہے ہو؟ کہتا ویسے تو تم نے میرے ساتھ کافی برا کیا، لیکن چلو میں تمہاری اب جو کچھ میں دیکھا ہوں تو اس کے لیے میں تمہیں نا معاف کر رہا ہوں، تمہاری دادی کی وجہ سے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک دم سے بہت خوش ہوتی ہے، میری دادی، ہاں میری دادی زندہ ہے، کیونکہ اس کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ میرے بعد دادی پتہ نہیں ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی۔ تو وہ بہت خوش ہوتی ہے، ہاں میری دادی ہے تو میں چلوں گی جلدی جلدی کہتی ہے میں چلتی ہوں۔ تو آگے سے اس کو لائن بولتا ہے کہ کنویں کے اتنے قریب رہ کر بھی پیاسا رہنا بہت اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے، اور دیکھ لو ہم نے کتنا ضبط کیا ہے۔ وہ آگے سے غصہ کرنے لگتی ہے لیکن چپ کر جاتی ہے، یہ سوچ کے کہ کہیں اپنی واپس لے کے جانے کی بات پھر نہ روک دے۔ بعد میں وہ اس کے ساتھ سفر شروع کر دیتی ہے، اور جب پہلی بار وہاں سے نکلتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہ کہاں پہ ہے۔ وہ اتنی دور سڑکوں، کافی مطلب کلومیٹر کا سفر کر کے نیچے آنا ہوتا ہے، تو ساتھ میں راستے میں بار بار گرنے لگتی ہے، اس کو بچاتا ہے۔ تو بڑی مشکل سے چل کے نا وہ بار بار رکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں چل پا رہی، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ تو وہ کہتا اب تو واقعی تھوڑا راستہ رہ گیا، پھر آگے گاڑی کا بھی اتنا لمبا سفر ہوتا ہے، بڑی مشکل سے واپس آتی ہے۔ تو کوئی 1 دن کے سفر کے بعد صبح کا ٹائم ہوتا ہے جب اپنے گھر کے دروازے پہ رکتی ہے۔ کہتا ابھی فصیح جو ہے نا تمہاری دادی کو لے آئے گا، تو تم دیکھ لینا وہ کیسی۔ کہتی کیوں، کیا ہوا ہے ان کو؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، لیکن تم ملو گی تو پھر ٹھیک ہے۔ تو وہ جب اپنی دادی کو دیکھتی ہے، اتارتے ہیں، تو دادی اس کی بیساکھیوں کے سہارے ہوتی ہے۔ دادی اس کو ایک دم سے نہ ملتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے اور ایک ہی آواز دیتی ہے، اس کے بعد دادی کی آواز ہی چلی جاتی ہے۔ اب کہانی ڈائریکٹ 1 مہینے بعد، 1 مہینے میں کے اندر اس کے ساتھ یہ ہو گیا تھا کہ محلے والوں نے اس کو اتنی باتیں سنائی ہوتی ہیں، محلے والوں نے ناک میں دم رکھا ہوتا ہے اس کے کر کے کہ یہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں سے پھر کے آ گئی ہے 3.5 ماہ بعد، اور اب اس کو یاد آ گیا کہ میں واپس آیا ہوں اپنے گھر۔ شرم نہ آئی دادی کو اس حال میں پہنچا دیا، اور اس کے گھر پہ نا اس کے تائے کے کسی بیٹے کا قبضہ ہو گیا ہوتا ہے، تو وہ اس کے گھر پہ رہنے کی جو اجازت تو دے دیتے ہیں، کہتے تم دونوں ماں دادی پوتی تھے ہی نہیں، تو گھر پہ ہم نے قبضہ کر لیا، اب ہم نہیں چھوڑنے والے۔ وہ کہتی ہیں چلو ہمیں رہنے کی اجازت دے دو، ایک کمرے میں اس کو رہنے کی اجازت تو دے دیتے ہیں، لیکن محلے والوں کی باتیں اور اس کے وہ اسکول میں جو دوبارہ گئی ہوتی ہے ملتی نہیں ہے، تو پریشان ہو جاتی ہے میں کروں کیا۔ ساری جائیداد بھی انہوں نے پکڑ لی ہوتی ہے، تو مجبوری میں وہاں پہ جو اس کا تھوڑا بہت زیور ہوتا ہے لو کے وہاں سے نکل کے آ کے نا ایک فلیٹ کرائے پہ لیتی ہے، وہاں پہ دادی کو لے جاتی ہے، وہاں جا کے رہنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر کہیں اور اسکول میں جاب ڈھونڈی ہوتی ہے اور وہاں کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی کام نہیں بنتا، اور ساتھ میں کوئی کمپیوٹر اکیڈمی ہوتی ہے وہاں پہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے، 2 جگہ پہ کام کر کے اپنے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے چلا رہی ہوتی ہے۔
ایک دن وہ جب اسکول سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پھر اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، تو جب وہ اس کو گاڑی پھر اس کے آگے روکتا ہے تو وہ عمر دراز خان ہوتا ہے. تو کہتی کیا چاہتے ہو تم مجھ سے، اتنا تو تم نے میرا نقصان کر دیا، اب دیکھ لو لوگوں کی باتیں پتہ نہیں تانے کیا کیا نہیں میں نے سنا بے قصور ہو کر بھی، اب میری جان چھوڑ دو. تو وہ اس کو چپ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا کچھ نہیں ہے. کہتا میں تو وہاں پہ گیا تھا، مجھے تمہاری یاد بڑی آئی اس لیے میں نے یہاں پہ آ گیا ہوں تم سے ملنے کے لیے. کہتی مجھ سے مت ملنے اور نہ میری جان چھوڑ دو. کافی اس کی منتیں کرتی ہے تو وہ وہاں سے تو چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ نا وہ جو ہوتا ہے نا چوکی دار اسکول کا، وہ دیکھ لیتا ہے کہ یا کسی کوئی اس سے ملنے آیا ہے. اگلے دن وہ پھر اس کو پھول ملتے ہیں اسکول میں، تو جس میں وہ اس سے معافی مانگتا ہے پھولوں کے ساتھ. تو وہ چوکی دار جو ہوتا ہے نا بڑا مسکرا کے اس کو دیتا ہے، کل والے جو صاحب ہے نا وہ آپ کو دے کے گئے ہیں. اس کو پھولوں پہ اتنا غصہ چڑھتا ہے، وہ باہر آتی چھٹی ہوتی باہر آتی ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے آگے، کہتی عمر دراز خان میرا پیچھا چھوڑ دو. کہتا میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا اس لیے تمہیں میں دیکھنے آ گیا. وہاں پہ اسکول کی جو پرنسپل ہوتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے اس کو سے ملتا ہوا، تو چلی جاتی ہے چپ کر کے، کہتی تو کچھ نہیں. اور بعد میں یہاں پہ اس کو ڈانٹ ڈپڑ کے اس کی بےزتی کر کے بڑا بھیجنے کی کوشش کرتی ہے. یہ اس کو وہ بلینک چیک بھی دیتا ہے کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے تو لے لو نا، اور ساتھ میں اس کو اپنا کارڈ دیتا کہ اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے آواز ضرور دینا، میں آؤں گا تمہارے کہنے پہ. کہتی نہیں چاہیے مجھے تمہاری، پہلے ہی تمہاری دی ہوئی ذلت مجھے میرے پاس بہت ہے. پھر گھر میں آتی آ کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، اور دادی اس کی بھی اس کو دیکھ کے دادی کی آواز چلی ہوتی. دادی بہت کوشش کرتی ہے کہ اس کو چپ کرائے، لیکن وہ چپ نہیں کرا پاتی کیونکہ ظاہر ہے دادی بول نہیں پاتی. تو آگے سے روتی دادی آپ بھی بول نہیں سکتی، میں اپنی باتیں کس سے کروں. پھر وہ ایک دو دن کے بعد وہ اس کی دادی جو ہوتی ہے نا، اس کی دادی کی نا طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے. ادھر سے اس کو اسکول سے بھی جواب مل جاتا ہے، وہ اسکول والے اس کو نکال دیتے ہیں کہ آپ کی شہرت اچھی نہیں، ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے. آپ کو ہم نے سنا تھا کہ آپ سدھر جائیں گی لیکن آپ نہیں سدھریں، تو یہاں سے چلی جائیں، آپ کوئی اور نوکری ڈھونڈ لیں. وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی کہاں کن اندھیروں میں تم نے مجھے دھکیل دیا عمر دراز خان، کہاں جاؤں میں، کہاں پہ میں کی اپنی مطلب اس زندگی کو کس ٹھکانے لگاؤں. تو بعد میں اس کی دادی کی طبیعت بھی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں اس وقت، دادی کو کہاں لے کے جاؤں. تو ایک دم سے کہ اس کو عمر دراز خان کا کارڈ نظر آتا ہے، وہ دیکھتی ہے اور اس کو فون کر دیتی ہے. تو اس کو فون کرتی ہے اور وہ آگے سے اٹھاتا ہے، موبائل اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یس عمر دراز خان اسپیکنگ. تو آگے سے بولتی ہے میں نرمین بات کر رہی ہوں. تو وہ بہت حیران ہوتا ہے، اگر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کبھی مجھے فون تو کیا نہیں. ایسا کیوں، کیا ہوا، کوئی تو پریشانی کی بات ہے جو تم نے مجھے فون کیا ہے. کہتی ہاں وہ دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بے ہوش پڑی ہیں. وہ یہ سب سن کر نا کہتا ہے میں فوراً آ رہا ہوں. وہ جلدی وہاں پہ اس کے فلیٹ میں آتا ہے اور اس کی دادی کو اٹھاتا ہے، دادی کو اٹھا کے نا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جاتا ہے. وہاں پہ جا کے اس کی دادی کا بہت اچھا علاج کرواتا ہے. دادی کی طبیعت تو سنبھل جاتی ہے لیکن وہ روئی جا رہی ہوتی تو اس کو سمجھاتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں، ہو جائیں گی ٹھیک، تم تو کافی بہادر لڑکی ہو، پھر کیوں اتنی ہو رہی ہے. تو پہلی بار نرمین کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے دکھ تو بہت ملے ہیں لیکن اس نے اس وقت ساتھ دیا ہے جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا. پھر بعد میں اس کی دادی کو نا پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. وہ دادی سے ملتی ہے، دادی بھی اس کو دیکھ کے اس کے ساتھ کہ یہ ہماری ہیلپ کر رہا ہے. دادی بول تو پاتی نہیں لیکن خوش ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو میرے پاس شاید میری پوتی کا خیال رکھے. تو وہ بعد میں نا اس کی دادی کو ناشتہ کروا کے نا تو کہتا ہے تم بھی کچھ کھا لو، کپڑے چینج کر لو، تم 2 دن سے ایسے کی ایسے گھوم رہی ہو. تو وہ نہ کرنے لگتی ہے لیکن اس کی دادی کہتی ہے نہ اس کی بات مانو. تو وہ بات مان کے پھر اس کو کہتا میں تمہیں باہر لے کے جاتا ہوں، تم تھوڑی سی مجھے. تو بعد میں باہر لے کے آتا ہے تو آگے سے اس کو کہتی میرے پاس جب پیسے ہوں گے نا میں تمہیں، کہتا میں نے تم سے پیسے مانگے ہیں. تو پھر وہاں پہ کھانا کھونا کھا کے ایک اچھا وقت گزار کے ہاسپٹل میں واپس آتے ہیں. تو دادی کی طبیعت دوبارہ خراب ہو جاتی ہے. تو دادی کو وہ چیک چک کرتے ہیں ڈاکٹر. تو اس کی دادی جو ہوتی ہے نا پاس اس کو بلاتی ہے عمر دراز خان کو، اور اس کو دونوں کو پاس بلاتی ہے. ان دونوں کے ہاتھ کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتی ہے اور دادی کی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دادی کو پھر عمر دراز خان ہی سب کچھ کرتا ہے، اس کی دادی کا جنازہ وغیرہ سب کچھ وہی کرتا ہے. اور لوگوں کی بعد میں اس کو بار بار آ کے ملتا رہتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. تو آس پاس کے جو فلیٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اکیلی لڑکی یہ اس سے کیوں ملنے آتا ہے یہ وہ. تو بڑی پھر اس کو باتیں سننے ملتی ہیں. تو وہ اتنا روتی ہے کہ مجھے لوگ بخشتے کیوں نہیں ہیں. تو وہ ایک دن جب وہ دوبارہ آتا ہے کوئی 10-15 دن کا تو اس کے پیچھے پڑ جاتی، چلے جاؤ خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو، اب مجھے سکون سے مرنے بھی دو. تو آگے سے اس کو کہتا ریلیکس، کیا ہوا ہے. کہتا تم نے مجھے یہاں پہ اتنا بدنام کر دیا ہے کہ لوگ مجھے پتہ نہیں دیکھ دیکھ کے کیا کیا بناتے مرتے ہیں. اب میری دادی بھی مر گئی اس دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں، کیا چاہتے ہو مجھ سے، چھوڑ دو مجھے. کہتا اچھا کیا تم نے مجھے یہ بتا دیا.
میں تم سے خود بات کرنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں یہاں سے نا لے کے جانا چاہتا ہوں. کہتی کس رشتے سے؟ تو میں تم سے شادی کروں گا. آگے سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے. میری دادی نے تم سے وعدہ لیا, مجھے نہیں کرنے تم سے شادی. تم خود بھی تو ایک ایسے برے انسان ہو کہ تم نے ہی برا کیا تھا نا میرے ساتھ, جو میں یہاں کے حالوں تک پہنچتی ہوں. پھر وہ اس کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم 3 بھائی تھے اور 1 بہن تھے, غریب سے تھے ہم. میں پڑھ لکھ رہا تھا یونیورسٹی میں اور میں ایک سیاسی تنظیم کے ساتھ لگ گیا. تو میرے بھائی, جو بڑا بھائی تھا نا, وہ بڑا ایماندار تھا. اس نے کسی کرپٹ سیاستدان کے خلاف گواہی دی, تو جس کی وجہ سے نا انہوں نے میری بہن کو اغوا کر لیا اور میری بہن کی عزت لوٹ کے اس کو بعد میں مار دیا گیا. جس کا میں نے اتنا غم لیا کہ میں نے اپنی سیاست میں جو قدم ہے نا بہت مضبوط کیا اور آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. لیکن میں ایک غلط راستے کو ختم کرنے کے لیے یہاں آیا تھا, لیکن کر نہیں سکا, اور تمہارے ساتھ بھی وہی کیا. میں شرمندہ ہوں اس چیز پہ اور معافی مانگتا ہوں, لیکن وہ اسے معاف تو نہیں کرتی, پھر بھیج دیتی ہے, چلا جاتا ہے. اس سے پھر 5-6 دن گزر جاتے ہیں تو وہ کوئی نہیں آتا, لیکن روز رات کو شام کو فصیح آتا ہے اور دروازے سے باہر اس کی ضرورت کی چیزیں دے کے چلے جاتا ہے. پھر ایک دن اس کو ایک خط آتا ہے, خط میں اس کے ساتھ ملتا ہے اور ایک ساتھ لیٹر ہوتا ہے. لیٹر میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ ایک نظم لکھی ہوتی ہے, جو اس نے لکھی ہوتی ہے, تم بھی کچھ پریشان ہو تو سوچتی ہوگی, تیرے نام کی شہرت تیرے کام کیا آئی. میں بھی کچھ پشیماں ہوں, میں بھی غور کرتا ہوں, میرے کام کی عظمت میرے کام کیا آئی. تیرے خواب بھی سونے میرے خواب بھی سونے, تیری میری شہرت سے تیرے میرے غم دونے. تو بھی ایک سلگتا بن میں بھی ایک سلگتا بن, تیری قبر تیرا فن میری قبر میرا فن. اب تجھے میں کیا دوں, اب مجھے تو کیا دے. تیری میری غفلت کو زندگی سزا دے گی, تیرے نام کی شہرت تیرے کام کیا آئی. تیرے نام کی شہرت پڑھ کر وہ کاغذ طے کر کے بیٹھ گئی. بالکل تمہارے نام کی شہرت نے تمہارا تو کچھ کیا نہ ہو, لیکن میرا بہت کچھ بگاڑ دیا, سب کچھ مجھ سے لے لیا. بعد میں وہ کچھ دن بعد وہ ایک دم سے اس کے پاس آتا اور کہتا چلو فٹافٹ سامان اپنا پیک کرو. کہتی کیوں؟ کہتا میری بات طے چکی ہے, میں نے ایک ہوٹل بک کرایا, وہاں پہ ہم شادی کریں گے اور وہاں پہ جائیں گے, میں آج ہی تم سے شادی کروں. کہتی نہیں مجھے نہیں کرنی. کہتا میں نے کہا ہے نا, اب تمہارے سارے باتوں کا یہ مداوع, اور تم یہاں پہ کیسے اکیلی رہو گی, کیسے دنیا کا مقابلہ. پھر اونچ نیچ سمجھاتا ہے, سمجھ جاتی ہے, اور اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے میرا ساتھ دیا اور یہی آگے ساتھ دے گا. تو اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی. کہتی لیکن اگر ہم جائیں گے کہاں, تمہیں یہ لوگ بخشیں گے نہیں, تم یہاں کے مطلب ایک اچھے عہدے پر ہو, تمہیں کہیں گے کہ پہلے ایک لڑکی کو اس نے اغوا رکھا پھر شادی کی. کہتا میں یہ استعفیٰ دے آیا ہوں, میں کہاں چھوڑ ہوں اپنی کرسی, اور میں تمہیں لے کے نا یہاں نہیں رہوں گا, میں باہر چلا جاؤں گا. پھر ہم کو 4-5 سال بعد آئیں گے تو لوگ خود بخود ہی بھول جائیں گے. پہلے میں سعودی عرب تمہیں لے کے جاؤں گا, وہاں پہ ہم عمرہ ادا کریں گے اور معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی. پھر ہم اپنی زندگی لندن میں جا کے شروع کریں گے, اور جب واپس آئیں گے تو لوگ آہستہ آہستہ بھول جائیں گے. اور چلو جلدی کرو, نارمل ہو جاؤ, ہم نے جانا بھی ہے. فصیح ہمارے نکاح کا انتظام کر کے بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے ہمارا. بعد میں وہ یہاں پہ پھر شعر پڑھتا ہے, ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے, خلقت شہر تو کہنے کا فسانے مانگے. اور بعد میں دونوں وہ ہوٹل کی طرف چلے پڑتے ہیں. وہ آگے سے پوچھتا ہے, وہ آگے سے بولنے لگتی ہے, لیکن ایک دم سے پوچھتا ہے تم نے میری بھیجی ہوئی نظم پڑھی تھی؟ وہ مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اس کا آخری بند کچھ مطابقت نہیں رکھتا, ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے, اپنا سب کچھ, اپنا آپ تو بہت عرصہ ہوا اسی ویرانے میں ہم تمہارے سپرد کر چکے ہیں. ہاں تم ہمیں کیا دو گے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, کہ کنجوس تو تم ہمارے معاملے میں سدا کی رہی ہو. وہ شرارت سے اسے چھیڑ آتا. اچھا یہ ٹکٹ سنبھالو, ہمارے کل صبح کی فلائٹ, اور اب فوراً سے پیشتر چلو. ادھر ہوٹل میں فصیح ہمارے گواہوں کو لے کر دولہا دلہن کا انتظار کر, اور دولہا دلہن ہی غائب ہیں. آگے سے بولتی توبہ کس قدر جلدی میں جا رہے ہو تم. کہتا نکاح کا فریضہ جلد از جلد ہو جانا چاہیے, تاکہ تمہیں تمہارے اس دنیا سے نکال سکوں اور تمہیں ایک اچھا دن دے سکوں. پھر دونوں ہوٹل کی طرف چل جاتے ہیں, اور اسی طرح سے اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. پھر ہی آگے کوئی ویڈیو بنانے کا موٹیویشنل ملے گا نا.